بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا قام الرجل عن یسار الامام وحولہ الامام خلفہ الی یمینہ تمت صلاۃہ۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا داود عن عمرو بن دینار عن قریب مولی بن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فقمت عن یساری فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائی فجعلنی عن یمینہ فصلی ورکض فجاءہ المؤذن فقام یصلی ولم یتوضأ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے جب کوئی آدمی امام کی بائیں سائڈ پہ کھڑا ہو جائے تو امام اس کو پکڑ کے اپنی دائیں طرف کرے تو اس صورت میں نماز مکمل ہوگی، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ چونکہ ابواب چل رہے تھے نماز کی صفوں کی درستگی کے حوالہ سے، صفیں درست کرنا اور صحیح رکھنا یہ نماز میں لازم تھی، سنت مؤکدہ تھی۔ امام موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک مقتدی ہے۔ اگر ایک مقتدی ہو اور وہ امام کے بائیں جانب کھڑا ہو جائے تو امام نماز کے دوران اگر اسے ہاتھ سے پکڑ کر دائیں طرف کر دے تو تب بھی یہ صفوں کی درستگی کے لیے ضروری ہے۔ یہ صورت تب ہو سکتی ہے جب کوئی شخص نماز کی نیت باندھے اور اس انتظار میں کہ اگر کوئی بیچ میں آیا وہ جماعت میں شریک ہو جائے گا، تو اس نیت کے ساتھ اس نے نیت باندھ لی اور بعد میں آنے والا اس نے اس کو امام سمجھ کر اس کی اقتداء کر لی اور اس کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ اب یہ آدمی جو امام بنا ہے یہ تو نماز میں ہے، نماز میں بول تو نہیں سکتا، لیکن اپنے ہاتھوں سے اس کو اشارہ کرے یا پکڑ کر اس کو دائیں جانب کر دے تو یہ کرنا صحیح ہے۔ یعنی مقتدی کی غلطی کو جو صف کی صورت میں ہے، اگرچہ ایک ہی مقتدی ہے، اس کو بھی صحیح مقام پر کھڑا کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ وہ نماز کے درمیان بھی اس کو صحیح مقام پر کھڑا کرے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ایک امام اپنے ہاتھ سے مقتدی کو پکڑے گا پھر اس کو دائیں جانب کرے گا تو شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی نماز تو فاسد ہونی چاہیے، چونکہ امام نے باقاعدہ مقتدی کو پکڑا اور اس طرف کیا تو اس سے تو نماز میں خلل آتا ہے۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ نماز مکمل ہوگی، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، چونکہ یہ عمل قلیل ہے، عمل کثیر نہیں ہے، اور نماز فاسد ہوتی ہے عمل کثیر سے۔ اس کے ضمن میں جو حدیث نقل کی وہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ایک رات، فقمت عن یساری، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براسی، حضور نے مجھے میرے سر سے پکڑا، من ورائی، ایسے میرے پیچھے سے میرے سر سے پکڑا، فجعلنی عن یمینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں جانب کر دیا، فصلی، اور حضور نے نماز پڑھی، ورقد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، فجاءہ المؤذن، بعد میں مؤذن آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا، فقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، یصلی، آپ نے نماز پڑھائی، ولم یتوضأ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا۔ اب یہاں امام بخاری نے تو استدلال کے طور پر یہ روایت اتنی پیش کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بائیں جانب سے ابن عباس کو دائیں جانب کھڑا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، لہٰذا امتیوں پر بھی لازم ہے کہ اگر کوئی امام بنا ہوا ہو اور اس کا مقتدی غلط جگہ کھڑا ہو جائے تو وہ اس کو پکڑ کے صحیح کر سکتا ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے تو ویسے بھی اس کو صحیح مقام پہ کہے گا بھائی اس طرف نہیں اس طرف آ جاؤ،
تو نماز شروع کرنے کی بات ہے یہ۔ دوسرا یہاں اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد سو گئے، اور مؤذن نے آ کر آپ کو جب جماعت کا حوالہ دیا نماز کا، اور آپ نے جا کر نماز پڑھائی اور آپ نے وضو نہیں کیا، اس سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا شاید، لیکن یہاں یاد رکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میں محمد کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نیند ہوتی تھی وہ اس حالت میں ہوتی تھی کہ آپ اندر سے بیدار ہوتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اور پھر اس پر وضو ٹوٹنا یہ حضور کا خاصہ ہے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، ورنہ عام امتیوں کا قانون یہی ہے کہ اگر وہ سو جائیں گے تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ باقی وہ کس حالت میں سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، کس حالت میں نہیں ٹوٹتا، یہ کتب فقہ میں موجود ہے، اور میں نے جو ہے نا وضو کے باب میں اس کی تفصیلی بات بیان بھی کی تھی۔ آگے ہے باب المرأۃ وحدہا تکون صفا۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان کریں گے کہ عورت اکیلی بھی ہو تو وہ ایک صف کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیں، عام حالت میں امام اگر اکیلا ہے اور اس کے ساتھ ایک مقتدی ہے تو وہ مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک عورت ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہے اور امام بھی ایک ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ عورت دائیں جانب کھڑی ہو، وہ پیچھے کھڑی ہوگی، چونکہ اس کا ایک عورت کا جو مقام ہے وہ پوری صف کے برابر ہے، لہٰذا وہ پیچھے کھڑی ہوگی، وہ امام کے دائیں جانب نہیں کھڑی ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر جماعت ہو رہی ہو اور وہ صفیں آگے والی مردوں کی ہیں اور پیچھے کوئی بھی کھڑا نہیں ہے، تو کنارے پر کوئی عورت دیکھے کہ بھائی ایک جگہ خالی ہے تو مردوں کے ساتھ میں بھی کھڑی ہو جاؤں تاکہ صف مکمل ہو، تو ایسا بھی صحیح نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگرچہ اس صف میں کھڑا ہونے والا اس کا شوہر ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، یعنی محرم رشتہ ہو جس کے ساتھ کھڑا ہونا جائز بھی ہے، لیکن نماز میں وہ اس کے برابر نہیں کھڑی ہوگی، وہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ یہ اثر اس باب کا مقصد ہے۔ اس کے ضمن میں حدیث نقل کی حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان عن اسحاق عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت انا و یتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امی خلفنا ام سلیم۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اور ایک یتیم لڑکے نے ہمارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، وہاں نماز کا ٹائم تھا، تو کہتے ہیں میں اور ایک یتیم لڑکا تھا، ہمارے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور ہماری جو والدہ تھی ام سلیم یہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ اب یہاں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے اور آپ کے پیچھے حضرت انس بن مالک اور ایک یتیم لڑکا کھڑے ہوئے دونوں۔ اب حضرت انس کی والدہ تھی ام سلیم، تو حضرت انس کے ساتھ کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن مسئلہ یہ بتلایا کہ نہیں، وہ عورت ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے کھڑی ہوئی، اکیلی تھی لیکن ان کو پیچھے کھڑا کیا گیا۔ ایسے ہی جب عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردوں سے پیچھے کھڑی ہوں گی، سب سے آگے صفیں مردوں کی ہوں گی، پھر بچوں کی ہوں گی، اور اس کے پیچھے عورتوں کی ہوں گی۔ آج کل چونکہ ہمارے یہاں رواج تو نہیں ہے مسجدوں میں عورتوں کے آنے کا، اور آنا بھی نہیں چاہیے، لیکن جہاں آنا چاہیے یا آنے کی ضرورت ہو تو وہاں عورتوں کے لیے الگ جگہ ہو مسجد میں امام کے ساتھ ہی متصل جو حال مردوں کا اسی کے ساتھ عورتوں کا الگ ہو، اس کا دروازہ بھی الگ ہونا چاہیے اور ان کا آنا جانا، تاکہ جو زمانے کے فتنے ہیں اس سے معاملہ محفوظ رہے۔ باقی مسجد میں آنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت اس اعتبار سے ہے کہ اب اس مسجد میں مرد بھی آ رہے ہوں، عورتیں بھی آ رہی ہوں، تو اس پر پابندی ہے۔ البتہ اگر سائڈ پہ راستہ بنا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں آ بھی سکتے ہیں۔ اور میں یہ رائے دیتا ہوں اس حوالے سے، موجودہ دور میں مسجدوں میں عورتوں کے لیے باقاعدہ الگ جگہ ہونی چاہیے تاکہ وہ جماعت کے لیے آئیں، جمعے کے لیے آئیں، نمازوں کے لیے آئیں، عیدین کے لیے آئیں، دروس سننے آئیں۔ چونکہ بے دینی اتنی غالب ہو گئی ہے کہ عورتیں دین سے دور ہیں،
اور ان کو مساجد اور مدارس کے ساتھ ان کا رابطہ ان کی اصلاح کا سبب بنے گا، لیکن اس کا طریقہ کار وہی ہوگا کہ ان کا راستہ بھی الگ ہو، ان کا حال بھی الگ ہو، اور وہاں اسپیکر وغیرہ لگے ہوئے ہوں، آواز پہنچتی ہو، تو یہ صحیح طریقہ ہے اس کا۔ باب میمنۃ المسجد والامام۔ اس باب میں امام بخاری یہ بیان کریں گے کہ امام کی دائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت اور مسجد میں بھی دائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت، کہ مسجد میں اگر آدمی جب آئے تو صف میں دائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت کیا ہے، امام کے دائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت کیا ہے۔ اور اس کے ضمن میں حدیث ہے، حدثنا موسیٰ قال حدثنا ثابت بن یزید حدثنا عاصم عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قمت لیلۃ اصلی عن یسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بیدی او بعضدی حتی اقامنی عن یمینہ وقال بیدہ من ورائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی حدیث جو پیچھے گزری ہے وہی یہاں پر نقل کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، حضور نے مجھے پکڑا اور دائیں جانب کیا۔ اس سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، امام صاحب یہاں کھڑے ہیں اور یہ دائیں جانب ہے اور یہ بائیں جانب ہے، سارے اگر دائیں جانب کھڑے ہوں گے تو بائیں جانب کون کھڑا ہوگا؟ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ دائیں جانب سارے کیسے کھڑے ہوں گے؟ صف جتنی ہوگی اتنی ہی کھڑے ہوں گے۔ اس لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے جو لوگ پہلے آتے ہیں وہ کوشش کریں کہ صف میں دائیں جانب بیٹھیں اور بعد میں آنے والے بائیں جانب بیٹھیں۔ البتہ دائیں جانب بیٹھنے والوں کی فضیلت زیادہ ہوگی، لیکن اگر کسی آدمی کی نیت گھر سے یہ تھی کہ میں جاؤں گا مسجد میں اور امام صاحب کی دائیں جانب بیٹھوں گا اور یہاں پہنچا تو آگے جگہ ہی نہیں ہے، تو اس کو دائیں جانب کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ نہ ہو کہ وہ آ کر کے یہاں بھائی آپ اٹھو میں یہاں بیٹھوں گا، جیسے بعض لوگ اپنی جگہ کے نشان لگا لیتے ہیں مسجد میں اور ان سے پہلے اگر کوئی آ کر بیٹھ جائے تو پھر وہ بڈھے ان بندوں سے لڑتے ہیں، وہ جی میری جگہ پہ کیوں بیٹھے ہو؟ جو آ کر پہلے بیٹھ جائے بس وہ اسی کی جگہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک نمازی روزانہ ایک جگہ آ کر کرسی لگاتا ہے تو روزانہ بس اس جگہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، یا یہ ہے کہ وہ روزانہ آ کر اپنا مسلح جہاں بچھاتا ہے یا بیٹھتا ہے تو وہ کہے جی یہ میری جگہ پکی ہے، اگر وہاں پر کوئی دوسرا نمازی پہلے آ کر بیٹھ بھی جائے تو یہ نمازی اس سے ناراض ہوتا ہے، باقاعدہ الجھتے ہیں، کئی جگہوں پر مسجدوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ تو ایسا اگر کوئی آدمی جگہ کو متعین کرتا اپنے لیے تو یہ آدمی فتنے باز ہے، اس آدمی کو مسجد سے نکال دینا چاہیے۔ البتہ جو آیا ہے مسجد میں اور جہاں جگہ ملی ہے دائیں جانب میں ہے تو دائیں جانب میں بیٹھے، نہیں ملی بائیں جانب بیٹھ جائے، آگے صف میں نہیں ملی پیچھے بیٹھ جائے، نیت جیسی ہوگی ثواب ملے گا۔ اور اس لیے یہاں صرف اتنی بات ہے کہ مسجد میں بھی آدمی کوشش کرے دائیں جانب بیٹھنے کی اور امام کے بھی دائیں جانب بیٹھنے کی۔ اب یہاں سے ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی کہ بعض لوگ امام کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے کا شوق رکھتے ہیں، یہ بالکل فضول بات ہے۔ کسی مقتدی کو امام کے پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ امام کے پیچھے صرف اور صرف جو مؤذن ہے وہ کھڑا ہوگا، جس کو نائب امام کہا جاتا ہے، یا اذان دینے والا، یا وہ آدمی کھڑا ہوگا جس کی داڑھی ہوگی، سر پہ ٹوپی ہوگی اور وہ نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہوگا، مسائل جانتا ہوگا۔ ویسے ہی اگر امام کے پیچھے کھڑے ہو جانا ایسا آدمی گنہگار ہوتا ہے، اس کو ثواب نہیں ملتا، بے شک وہ کہے جی چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے امام کے دائیں جانب کھڑے ہونے کی، معلوم یہ ہوا کہ یہ مقتدیوں کا مسئلہ ہے جو دائیں جانب کھڑے ہوں۔ ایسے ہی جمعے میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ بہت اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے نا آ کر میں بالکل ممبر کے آگے آ کر نفل نیت نہ کیا جی اب نفل پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگ صلاۃ التسبیح کی نیت کر لیتے ہیں، بھائی تم نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے گھر میں پڑھو، تمہارا گھر کس کے لیے؟ وہاں پڑھو تاکہ تمہاری شیطان تمہیں یہ نہ کہے کہ بھائی میں بہت بڑا بزرگ ہوں، لوگ دیکھیں جی جمعے والے دن صف اول میں محراب کے آگے جا کر صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، یہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھو، بالکل پڑھو، جمعے والے دن پڑھو، اپنے گھر میں پڑھ کرو، مزہ آئے گا نا پھر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نوافل آ کر محراب کے آگے اور جہاں امام صاحب کا مصلی ہوتا ہے اس کے برابر آ کر پڑھنے والا آدمی یہ کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ اور بعض دفعہ 2 منٹ رہ رہے ہوتے ہیں نماز میں، وہ آ کر 4 رکعتیں 8 رکعتیں نیت باندھ لیتے ہیں، بھائی تم نے نفل پڑھنے وہ پیچھے کونے میں پڑھو، ٹھیک ہے نا، تاکہ تمہیں ثواب ہو۔ تو اس لیے یہ جو بے ڈھنگی باتیں ہیں نا بعض لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ بالکل مسجدوں میں مقتدیوں کے لیے کسی طرح بھی زیبا نہیں ہے، اور بالخصوص جمعے والے دن
پہلی بات یہ ہے کہ وہ ممبر کے آگے پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تم نے نفل پڑھنے وہ پیچھے جا کر اتنی جگہ ہوتی ہیں پڑھ لیا کرو, تاکہ امام صاحب جب خطبہ دینے آئیں تو راستہ بالکل صاف ہو, تقریر کرنے آئیں تو بالکل صاف ہو. اور پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو بڑا اپنے آپ کو نیک بنانے کا شوق ہوتا ہے, ادھر تقریر جاری ہوتی ہے جمعے کی اور وہ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ تقریر سننا واجب ہے. اور جو آدمی تقریر نہیں سنتا وہ منافقین میں سے ہے, پکا منافق ہے. چونکہ علماء کی تقریر نہ سننا یہ یہود و نصارہ کی فکر ہے جو مسلمانوں کو دی ہے انہوں نے. اور تقریر کی اسی لیے جاتی ہے کہ ہفتے کے بعد لوگوں کو ایمانی باتیں بتائی جائیں, ان کے ایمان کو تر و تازہ کیا جائے, ان کو باقاعدہ چارج کیا جائے. اب عربی والا خطبہ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا, اس سے پہلے جو اردو کا ہوتا ہے یہ واجب ہے سننا, اور جو آدمی نہیں سنتا وہ ترک واجب میں آتا ہے. ہمارے یہاں بعض دفعہ بعض لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, جی تقریر ختم ہوگی تو پھر ہم جائیں گے, چونکہ عربی خطبہ ہی سننا واجب ہے. تو ایسے لوگ اپنی اصلاح فرما لیں. موجودہ دور میں اردو خطبہ سننا نمازیوں پر لازم ہے. جو بلا کسی وجہ کے خام خواہ سستی کر کے مسجد میں نہیں آتے, خطبے کے دوران آتے ہیں یا جماعت شروع ہوتی ہے اس وقت آتے ہیں, وہ اپنا نام جو ہے نا وہ پکے مومنوں میں نہ رکھیں, کسی اور میں رکھیں. تو بہرحال مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ دائیں جانب کھڑے ہونے میں فضیلت تو بہرحال ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقتدی کو کھڑا کیا تو اکیلا مقتدی ہوگا تو وہ دائیں جانب ہی کھڑا کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے معنی یہی بنتا ہے کہ یہ فضیلت والی چیز ہے. باقی وہ فضیلت کتنی ہے کیا ہے وہ اس میں بیان نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.